السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بزرگوں اور معزز دوستوں، یہ حج کا مہینہ ہے، اس لیے آج قربانی کا بیان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ فرما دو، بے شک میری نماز اور میری قربانیاں اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے، جو رب ہے سارے جہان کا۔ برادران ذی وقار، بظاہر ایک جانور کو اللہ تعالیٰ کے نام پر ذبح کر دینے کا نام ہے، لیکن یاد رکھیے کہ قربانی کا مقصد محض جانور کو ذبح کر دینا ہی نہیں، بلکہ حقیقت میں قربانی کی روح یہ ہے کہ مومن بندہ ایک خاص جذبے کے ساتھ اخلاص سے اپنے دل و دماغ کو منور کر کے اپنے اندر ایثار، نیکوکاری، تقوی اور پرہیزگاری کا کمال پیدا کرے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن ينال التقوى منکم۔ ارگز اللہ کے دربار میں نہ قربانیوں کا گوشت پہنچتا ہے نہ ان کا خون، لیکن ہاں البتہ تمہاری پرہیزگاری وہ انمول نیکوکاری ہے۔ قربانی میں بندہ مومن کا مال خرچ ہوتا ہے، بظاہر تو مال گھٹتا ہوا اور کم ہوتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن حقیقت میں قربانی سے مال گھٹتا نہیں بلکہ بڑھتا ہے، مال میں اضافہ ہوتا ہے، برکت ہوتی ہے، کیونکہ قربانی کا فلسفہ یہی ہے کہ جو چیز اللہ کی راہ میں قربان کی جائے وہ بڑھتی ہے، گھٹتی نہیں۔ یہی وجہ ہے جو جانور اللہ کے نام پر قربان کیے جاتے ہیں ان کی نسل میں اضافہ ہوتا ہے، اور جو اللہ کے نام پر قربان نہیں کیے جاتے ان کی نسل ہمیشہ ختم ہو جاتی ہے۔ مثلا بھیڑ، بکریاں، اونٹ، گائے وغیرہ، یہ لاکھوں کی تعداد میں اللہ کے نام پر ذبح ہوتے ہیں، کبھی کمی نہیں آئی۔ حرام جانور، کتا، خنزیر وغیرہ، ان کی نسل کم ہوتی جا رہی ہے۔ سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ بیماری کی وجہ سے بچ گئے۔ حضرت امام حسین نے شہادت کا قصد کرنے سے روکا، فرمایا، بیٹا اگر تم نے بھی شہادت کا قصد کر لیا اور تم بھی شہید ہو گئے تو خاندان نبوت کی شہزادیوں کو مدینہ کون لے جائے گا؟ اکیلے امام زین العابدین میدان کربلا میں بچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی نسل میں اتنی برکت عطا فرمائی، آج تک سید موجود ہے اور قیامت تک رہیں گے۔ صرف عرب میں ہی نہیں، سید پوری دنیا میں لاکھوں کی تعداد میں موجود ہے، مگر یزیدی لشکر جن کی تعداد 22,000 تھی، ان کے سینکڑوں کی تعداد میں بیٹے موجود تھے، لیکن آج روئے زمین پر ان کا ایک بیٹا بھی موجود نہیں ہے، ان کا نام و نشان مٹ گیا۔ اسی طرح جو مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا جاتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے، وہ ہر روز بڑھتا ہی رہتا ہے۔ جو مال خدا کی راہ میں قربان نہیں کیا جاتا وہ فنا ہو جاتا ہے، آہستہ آہستہ ختم ہو جاتا ہے۔ قربانی کا یہ فلسفہ ہے، اپنی جان، اپنا مال، سب کچھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں پیش کرتے رہو، تم پر اللہ کے کرم کی بارش ہوتی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔